جو لوگ اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ فراخ دست اور علیم ہے۔ ہمارے جو خرچ کرنے کی مثال اللہ نے قرآن میں بہترین انداز میں دی، سورہ بقر کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، جو تم خرچ کرتے ہو تمہاری مثال ایسی ہے، جو تم میرے راستے میں دیتے ہو ایسی مثال ہے اس کی جیسے تم نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے کے 700 دانے تو یہ ہو گئے۔ پھر اللہ فرما رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس میں اور بھی زیادہ اضافہ کے ساتھ اس کو اجر عطا فرماتا ہوں۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دیکھیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو یا نہیں؟ خواتین نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اس کے بدلے تم آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ آپ نے اپنی امت کی اس طرح رہنمائی فرمائی۔ مرد ہے تو اس کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں، عورتیں ہیں تو ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے تمہیں اس کے؟ خواتین نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ خواتین نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، 100 روپے میں 2.5 روپیہ ہر فرد جو مالدار ہے امیروں سے لے کر غریبوں پر خرچ کرے۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے مال کا گندگی اور کیچڑ ہے، اسے ہر آدمی نہیں کھا سکتا۔ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور وہ زکوٰۃ کھائے تو اس کے وہ بدن پر یہ ایفیکٹ پڑے گا۔ صدقہ کا مال کھائے اس کے بدن پر یہ ایفیکٹ پڑے گا۔ زکوٰۃ امیروں کی ہے، غریبوں سے لی جائے گی، اور جو امیروں کے مال کی کیچڑ اور گندگی ہے وہی زکوٰۃ ہے۔ مال محفوظ ہو جاتا ہے، آگ نہیں لگے گی آپ کے مال میں اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے، چور نہیں لے جائیں گے، بیماریوں میں خرچ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے ایک صاحب کا انتقال ہوا، اس کی بیماری میں تقریباً 50-60 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں اگر امیر ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد غربا، یتامہ، مساکین، پیشہ ور فقیروں میں نہ دیا جائے۔ اس کے بعد یہ تو زکوٰۃ کے متعلق تھی۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور 17 تاریخ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 21 رمضان المبارک میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور اسی آخری عشرے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ جو بڑی قوی حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا مکمل نزول فرمایا، اور اسی میں آخر میں شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہو، اس 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات میں اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے جاگ کر عبادت کر لی تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، عبادت بھی 80-80 سال تک پل نہیں جھپکی ان کی۔ آپ کو رنج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ میری امت تو بہت ہی لیٹ میں جنت میں جائے گی، ان کی عمریں عبادتیں بہت لمبی ہیں پہلی امتوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے یہاں وقت کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں چاہوں تو ایک ہی رات کا دامن آپ کی امت کے لیے اتنا وسیع کر سکتا ہوں، اس لیے اللہ نے یہ رات مرحمت فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا
آپ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ شب قدر کی رات میں کیا مانگوں اگر وہ مجھے مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ شب قدر کی راتوں میں یہ دعا، اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اسی مہینے کے اندر توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتاب اسی مہینے میں آئی۔ اس مہینے کو آسمانی کتابوں سے خصوصی لگاؤ ہے، اور اسی مہینے میں آپ اعتکاف کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دن کا بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کیا تو آپ کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اگر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ اسی مہینے کے اندر آپ فطرہ دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فطرہ کی وجہ سے اس روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ یہ جو تراویح آپ پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں آپ نوافل پڑھنے کا عادی بن جاؤ۔ روزہ کی جو مشق ہو رہی ہے 1 مہینہ تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں بھی نفلی روزے رکھو، تاکہ آپ کے پیٹ کی اصلاح ہو، آپ کے جسم کی اصلاح ہو۔ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے آسمانی نظام ہمیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی یہ ہمارے اوپر زبردستی نہیں تھوپے ہیں۔ پہلی امتوں کو بھی روزے دیے، آپ کو بھی روزے دیے، لیکن آپ کا روزہ اس امت کے روزے دار کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے۔ آپ کے عمل بڑھا دیے گئے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ 1 عشرہ گزر گیا، ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یہ چلا گیا، آئندہ پتہ نہیں مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں۔ ہماری عورتیں بھی بازاروں میں، مارکیٹوں میں نہ جائیں، ہم جو ہیں مسجدوں کی زینت بنیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں۔ اسی مہینے کے اندر جو ہے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی جو روزہ دار ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر پہلی شوال کی عید کی نماز کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ کہے گا کہ میرے بندوں اور بندیوں نے سب نے مجھے راضی کر دیا، میرا فریضہ ادا کر دیا، بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس حال میں آپ لوٹو گے کہ آپ کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا ہے۔ بہت ہی قیمتی زمانہ ہے۔ آج کے دن دعا بھی مانگیں۔ 10 رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور اتنی عاجزی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹنی کی گردن سے بھی آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا، مکہ سے نکالا، صحابہ کو، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا کہ بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں بدلہ لینا جائز تو ہے، لیکن معاف کرنا زیادہ پسند فرمایا ہمارے نبی نے۔ تو ہم لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپس میں محبتیں پیدا کریں، نہ ہم جو ہے عصبیت، علاقائیت، وطنیت، قومیت میں بٹیں۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور جو ہے بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ روزوں کا مقصد یہی ہے، اور جو مال اللہ نے آپ کو دے رکھا اس پہ جو ہے سیانپ بن کے نہ بیٹھیں، غریب، مساکین، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کریں، اور جو ہے روزے داروں کا روزہ بھی افطار کرائیں۔ جن لوگوں کو یقین ہے کہ اس خرچ کرنے پر اللہ کے ہمیں یہ اجر ملنے والا، وہ بے شمار اس وقت اس رات میں جو ہے وہ اس مہینے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ عرب حضرات کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سرکار خرچ کر رہی ہے روزانہ کے اعتبار سے، مدینہ اور مکہ کے اندر 20 کروڑ روپے روزانہ خرچ ہو رہا ہے۔ جتنے مسلم کنٹری ہیں ان سب میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں لوگ، چونکہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ ہوا سے زیادہ اس مہینے میں سخی ہو جاتے تھے، اور مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔